تو نماز کیا ہے؟ نماز ایک ٹیلی فونک کال ہے. تو ابھی ہم عقیدے کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آج ہم عقیدہ کمپلیٹ کرتے ہیں. عقیدے کے ساتھ ایک دو ڈسکشنز ہم نے شرک کی کرنی ہے اور دوسری کرنی ہے. ابھی بریک تو نہیں ہوئی نا؟ ابھی میرا پیریڈ ابھی شروع ہوا ہے نا، تو ہم وہ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کس کی طرف؟ نماز کی طرف، تاکہ میرے بچوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. کل کو وہ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے نا، ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے بات کر سکیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے. تو ہم نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. کسی ایک نبی پر بھی اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہونا کیا ہے؟ اور آخرت کے دن پر ایمان ہونا اس لیے لازم ہے کہ میں دنیا میں، دیکھو بیٹا سمپل سی بات ہے، آپ کو ہم اسکول میں داخلہ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی دیر وڈ بی نو اینول ڈے، دیر وڈ بی نو فائنل ایگزامینیشنز. تو آپ پورا سال پڑھو گے؟ کیوں؟ پرواہ نہیں ہے نا، ایزی پیزی، کہ بھائی ججمنٹ ڈے ہے ہی نہیں، ججمنٹ ڈے ہے ہی نہیں. تو جو لائق بچہ ہے وہ تو پڑھے گا، جو اوبیڈینٹ بچہ ہے وہ ویسے بھی پڑھے گا، اور جو اوبیڈینٹ نہیں ہے وہ نہیں پڑھے گا. تو بالفرض ایک بچے کو ہم نے، ایک بچے نے بہت اچھا پڑھا، وہ بھی اگلی کلاس میں چلا گیا، اور ایک بچے نے بالکل کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ بھی اچھی کلاس اگلی کلاس میں چلا گیا. تو کیا یہ بات دونوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے نا؟ تو اسی لیے ایگزامز رکھے جاتے ہیں کہ جو اچھے پڑھنے والے ہیں وہ تیاری کریں اور پورے سال کی محنت کو مد نظر رکھتے ہو فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن حاصل کر لیں. ٹھیک ہے؟ اور جو گندے پڑھنے والے ہوں فیل ہوں، اور جس کلاس میں تھے اسی کلاس میں رہیں. اب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ججمنٹ ڈے ہے کہ آمنتو، میں ایمان لایا کس پر؟ والیوم الآخری، میں ایمان لاتا ہوں آخرت کے دن پر بھی، کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن مجھے میرے گناہوں کا حساب کتاب دینا پڑے گا. ایک دن ایسا آئے گا جس دن میں نے جتنا صبر کیا، جتنا تقوی قائم کیا، جتنی اللہ کی باتیں مانی. میں شراب پینا چاہتا تھا پر میں نے اس لیے نہیں پی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں شراب پلائیں گے. میں بد نظری کرنا چاہتا تھا، میں اور بہت سارے کام ایسے کرنا چاہتا تھا جن سے گناہ ملتا ہے، جن سے جہنم ملتی ہے. میں نے وہ کام اس لیے نہیں کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل آخری دن جا کے میں ان تمام چیزوں کا بدل مانگ سکوں، اور وہ بدل کیا ہے؟ جنت. تو میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب میرا رزلٹ اناؤنس کریں گے، میں ابھی پیپر میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں نا، میں پیپر دے رہا ہوں، کنٹینیوس پیپر دے رہا ہوں. واٹ ایور آئی ڈو، واٹ ایور آئی سے از بینگ ریٹن، وہ لکھا جا رہا ہے. وی ہیو منکر نکیر اوور ہیئر. ٹھیک ہے؟ منکر نکیر دو فرشتے ہیں نا، اچھائی کا فرشتہ، برائی لکھنے والا فرشتہ. یہ اچھے کام لکھتا ہے، یہ برے کام لکھتا ہے. تو اٹس مین آئی ایم بینگ آبزروڈ ایوری نینو سیکنڈ. میں ہر لمحہ آبزرو کیا جا رہا ہوں، مجھے دیکھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میرا عقیدہ کیسا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک دن جا کے ان کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے. اینڈ دیٹ ویری ڈے از کالڈ والیوم الآخر، سزا و جزا کا دن. اب آگے آتی ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تقدیر، اچھائی کی اور برائی والی جتنی بھی تقدیر ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب بیٹا تقدیر میں ایک چھوٹا سا کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. دیکھو ایک پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے بھائی جان آپ کے پاس 6 مہینے رہ گئے کیونکہ آپ کو کینسر کی فلانی سٹیج ہے. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر غیب کا علم جانتا ہے. تو پھر وہ اس کو کیسے کہتا ہے کہ 6 مہینے رہ گئے تمہارے زندہ رہنے کے؟ اپنی نالج کی بنیاد کے اوپر، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد، نالج کی بنیاد کے اوپر. بالفرض میں ہوں، میرے پاس 2 بچوں کی کمپلین آتی ہے. ٹھیک، ایک سارم ہو گیا اور ایک سمیع ہو گیا کہ جی
کمپلین یہ آتی ہے سارم نے سمی کو مارا ہے، سارم نے اور سمی نے کوئی شرارت. اب جب یہ کمپلین میرے پاس آئے گی تو مجھے یہ کمپلین بائی ایکسپیرئنس کتنی سچ لگے گی؟ 0%. کیوں؟ کیونکہ آئی ہیو آبزروڈ سمی اینڈ آئی ہیو آبزروڈ سارم کہ سارم از ناٹ اے کڈ جو کہ فائٹ سائڈ پہ جائے. ٹھیک ہے، ابھی ہم سینیریو بلڈ اپ کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے ایسا ہو. ٹھیک ہے، سارم شرارتی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور میرے سمی ہاں اس نے فلانے ٹائم فلانے کو مارا تھا، فلانے ٹائم فلانے کو مارا تھا، فلانے ٹائم فلانے کو مارا تھا. تو اٹ از کوائٹ مچ پاسبل کہ اس ٹائم بھی سمی نے ہی شروع سے کوئی انیشیٹو لیا ہو. تو اسی طریقے سے تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، تمام انسانیت کو پیدا کر دیا. جیسے ہی پیدا کیا تو انہوں نے لوہے قلم کو کہا کہ بھائی تم ان کی قسمت تقدیر لکھنا شروع کر دو. اب وہ تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہاں لکھ دو سارم نے فلانے ٹائم سمی کو مارنا ہے، سمی نے فلانے ٹائم شرارت کرنی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو اللہ کو پتا تھا یہ بندہ کیسا ہوگا، یہ بندہ کیسا ہوگا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا. اپنے نالج کی بنیاد کے اوپر، اپنے نالج کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بھائی لکھ دو، تو وہ لکھا گیا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تو میری تقدیر میں پہلے سے یہ گناہ کرنا لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے میں یہ گناہ کروں گا. وہ لکھا گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی تقدیر میں لکھا گیا اس لیے آپ گناہ کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے گناہ کرنا تھا اس لیے لکھا گیا، کیونکہ اللہ عالم الغیب. اللہ کون ہے؟ جو عالم غیب، جن کے پاس علم غیب ہے. تو وہ علم غیب کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی. اب مثال کے طور پر، اب خودکشی حرام کیوں کہی گئی؟ کہ ایک بندہ اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے اپنی زندگی کو، اب اگر وہ خودکشی نہ کرتا تو وہ زندہ رہ سکتا تھا نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خودکشی اس کے نصیب میں اللہ نے لکھی تھی؟ نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ بھائی تم یہ دو راستے ہیں وہ اختیار کر سکتے ہو. اب حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر میرے نصیب میں 20 نوالے لکھے ہوئے ہیں اور میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، وہ میرے 20 سے 40 ہو گئے، 40 سے 50 ہو گئے، 50 سے 100 ہو گیا، 100 سے 300 ہو گیا، 300 سے 800 ہو گیا، 1000 ہو گیا، میں مر ہی نہیں رہا. کیوں؟ حدیث میں موجود ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے رزق بڑھتا ہے، زندگی بڑھتی ہے. اور میں صدقہ خیرات کرتا ہی نہیں ہوں اور میری 50 سال زندگی ہے اور میں کہتا ہوں یار اللہ نے اگر میری 50 سال لکھی ہوئی تو 50 سال ہے، 100 لکھی ہوئی 100 ہے. تو کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی نا. تو تقدیر جتنی بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھی ہے. کس کے مطابق لکھی ہے؟ علم غیب کے مطابق لکھی ہے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ بندہ یہی کام کرے گا، نہیں، ان کو پتا تھا کون سا بندہ، کس بندے نے کیا کام کرنا ہے. جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں پتا ہوتا ہے کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کون کیا نہیں کر سکتا، پتا ہوتا ہے نا. تو وہ اسی بنیاد کے اوپر فیصلے بھی کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے جب انسانیت کو بنایا تو انہوں نے تقدیر کو لکھ دیا. ٹھیک ہے، تو تقدیر کے اوپر زیادہ بحث کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہ اب آگے بات آتی ہے والبعث بعد الموت، اور میں ایمان لاتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے پہلے مارا، پہلے زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا دنیا میں، پھر مارے گا، تو پھر وہ آخرت میں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہماری صفت ایمان مفصل. اس کے بعد ہے صفت ایمان مجمل. مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا، کہ جیسا وہ ہے بیان کردہ، باسمائہ، اپنے ناموں میں، وصفاتہ، اور اپنی صفات میں، وقبلت جمیعا، اور وقبلت، میں قبول کرتا ہوں، جمیعا، تمام کے تمام، احکام ہی، اس کے احکامات کو، اقرار باللسان، میں اس بات کا اقرار زبان سے کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، اور اس بات کی تصدیق میں اپنے
دل سے کرتا ہوں. یعنی کہ یہاں سے ہمیں ایک چیز اور پتہ چل گئی کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جو بات آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا دل میں بھی ہونا لازم ہے. اگر دل میں نہیں ہے تو پھر آپ کہیں. دیکھو 3 قسم کے انسان ہیں دنیا میں. ایک ہے ایمان والا, ایک ہے منافق, اور ایک ہے کافر. ایمان والا کون ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, جو اپنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور اس کے دل میں بھی وہی اقرار ہے کہ اللہ خالق ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خالق